ہاؤس آف النہیان، النہیان خاندان کی کہانی۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، جہاں بھائی کے خنجر سے بھائی کا قتل ہوا، امیری سے بادشاہت تک کی عجیب داستان۔ صحراؤں میں بھٹکتے بدو دنیا کی امیر ترین قوم کیسے بن گئے؟ موتیوں کا کاروبار کیسے تباہ ہوا؟ نہیان خاندان اور مغرب کا رشتہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ ایران سے دشمنی کتنی پرانی ہے، کب شروع ہوئی؟ سعودی عرب سے دشمنی کتنی پرانی ہے، کب شروع ہوئی؟ ایک ہرن کی دریافت ابوظہبی کو کس حکمران نے سنوارا اور کس نے تباہ کیا؟ کس بھائی نے کس پر خنجر چلائے اور کس نے اقتدار کو ٹھکرا دیا؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ یہ صحرائے عرب کی تاریخ میں غربت سے بادشاہت، ریگز ٹو ریچز کے سفر کی سب سے عظیم داستان ہے۔ ایک بنجر جزیرے سے جسے ایک ہرن نے دریافت کیا، سے قرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بننے تک کا سفر۔ صرف ایک صدی میں ریت کی ٹیلوں سے فلک شگاف عمارتوں تک کا سفر۔ آج اس کے خود مختار دولت کے فنڈ، سوورن ویلتھ فنڈز 1.5 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں، جن کی سرمایہ کاری کے انٹرسٹ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے ایک ایسا حکمران خاندان کھڑا ہے جو کسی بھی دوسرے حکمران خاندان سے الگ، جدا، مختلف ہے۔ ایک صحرائی قبیلے سے اقتدار تک کا یہ سفر خون، جنگوں، معاشی تباہیوں اور تباہیوں کے بعد پھر سے پیروں پر کھڑے ہونے کی حیرت انگیز کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ابوظہبی محض ایک شہر نہیں بلکہ فلک بوس عمارتوں والا ایک عالمی ہیج فنڈ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے ہر شہری کے لیے 1.3 ملین امریکی ڈالر سے زائد کی بچت کر رکھی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ صحرائے عرب قرۂ ارض پر انسانی حیات کے لیے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ایمٹی کوارٹر، جسے خالی کوارٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ ریت کا ایک لامتناہی سمندر، جہاں درجہ حرارت انسان کو گھنٹوں میں ہلاک کر سکتا ہے اور پانی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ صدیوں تک بنی یاس نامی خانہ بدوش عرب قبیلوں کا ایک طاقتور گروہ جنوبی ٹیلوں میں گھرے ایک پوشیدہ سبز نخلستان سے چمٹا، اپنی بقا کے لیے لڑتا، بھوک برداشت کرتا، کسی نہ کسی طرح زندہ رہا۔ ہلال کی شکل کا، کھجور کے باغات اور میٹھے پانی کے کنووں کا گھر یہ نخلستان، جسے وہ لیوا کہتے تھے۔ پھر 1761 میں شیخ زیاب بن عیسیٰ نامی ایک نوجوان شیخ ایک ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے اتھلے ساحلی پانیوں کے پار ایک بنجر جزیرے تک جا پہنچا، جہاں صحرائے عرب کے مزاج کے برعکس اسے میٹھا پانی مل گیا۔ اس نے اس جگہ کا نام ابوظہبی رکھ دیا، یعنی ہرن کا باپ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے نام ظہبی یعنی کہ ہرن کی ماں رکھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابوظہبی ہو گیا۔ چند اشروں میں وہ جزیرہ ان کا قلعہ بن گیا، اور قصر الحسن، مٹی کا ایک عظیم قلعہ، ان کے نئے ساحلی مسکن کا دھڑکتا ہوا دل بن گیا۔ آل نہیان خاندان، جو بنی یاس قبیلے کی ایک شاخ ہے، 18ویں صدی کے آخر سے ابوظہبی پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ان کی تاریخ صحرائی زندگی سے ایک جدید عالمی ریاست تک کے سفر کی داستان ہے۔ یہ داستان 2 حصوں میں ہے۔ پہلی، شیخ زیاب سے شیخ زید بن سلطان النہیان کے حکمران بننے تک، اور دوسری، جو دوسرا حصہ ہے، اس میں شیخ زید بن سلطان النہیان سے لے کر آج تک کا سفر۔ پہلا پروگرام کا حصہ آج پیش کروں گا اور دوسرا کل۔ تو حضور، پہلے حصے کے لیے اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ابوظہبی کے حکمران النہیان خاندان کے کون کون سے ایسے حکمران تھے جنہوں نے اسے بنایا، اس کی بنیاد رکھی؟ شیخ زیاب بن عیسیٰ النہیان، پہلے بڑے رہنما، جنہوں نے شکار کے دوران ایک ہرن کے تعاقب میں ابوظہبی جزیرے پر حادثاتی طور پر میٹھے پانی کی دریافت کے بعد وہاں بستی بسائی۔ 1761 سے 1793 تک حکمران رہے۔
شیخ شخبوت بن ذیاب النہیان 1793 سے 1816 تک حکمران رہے۔ انہوں نے دارالحکومت کو لیوا نخلستان سے مستقل طور پر ابوظہبی منتقل کیا اور مشہور قصر الحسن تعمیر کرایا، ایک قلعہ جو النہیان خاندان کی پہچان بن گیا۔ اس کے بعد شیخ محمد بن شخبوت النہیان 1816 سے 1818 تک حکمران رہے۔ ان کا دور حکومت مختصر رہا، جس کے بعد ان کے بھائی نے اقتدار سنبھالا۔ شیخ طحنون بن شخبوت النہیان 1818 سے 1833 تک وہ قبائلی سیاست میں کافی فعال رہے اور ان کا دور ان کے بھائیوں کے ہاتھوں ان کے قتل پر ختم ہوا۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ بن شخبوت النہیان 1833 سے 1845 تک یہ اپنی شاعری، اپنی فلسفیانہ سوچ اور قبائلی اتحاد کے لیے جانے جاتے رہے، لیکن پھر یہ تخت النہیان خاندان کے لیے تلوار کی ایک دھار ثابت ہوا۔ بھائی کا قاتل بن گیا، کزن کی گردن اڑاتا رہا۔ 1850 کی دہائی تک حکمران خاندان ایک بار پھر بکھر چکا تھا۔ اس وقت سعید بن طحنون حاکم تھا، جو اختلاف بالکل بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ 1855 میں قبائلی معززین میں سے ایک نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی تو سعید نے اسے من گھڑت الزام میں گرفتار کر کے پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ اگلی صبح بوقت فجر مجلس میں تمام قبائلی معززین اس کے خلاف ہو گئے۔ سورج افق پر نکلنے سے پہلے ہی وہ معزول کیا جا چکا تھا۔ تخت ایک بار پھر خالی ہو چکا تھا۔ تمام عمائدین کے نزدیک تخت سنبھالنے کے لیے ایک ہی شخص سب سے موزوں تھا اور اس کا نام تھا زید بن خلیفہ۔ زید بن خلیفہ اسی طوفان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد خلیفہ بن شخبوت النہیان خاندان کے 5ویں سربراہ تھے، جنہیں ایک دعوت میں ان کے بھانجے عیسیٰ بن خالد الفلاحی نے قتل کر دیا تھا۔ جس وقت زید کی عمر بمشکل 10 برس تھی۔ وہ لیوا اور بریمی میں پلا بڑھا، صحرا کے قوانین سیکھے، ستاروں سے راستہ ڈھونڈنے کا فن، گھڑ سواری کا ماہر، اور یہ تلخ حقیقت بھی جان گیا کہ یا تو پہلے حملہ کرو یا اپنی موت کا انتظار۔ وہ باز سے شکار کا ماہر، خوفناک حملہ آور اور ایسے سالس کے طور پر جانا جاتا تھا کہ جو ایک لفظ سے جھگڑتے قبیلوں میں تصفیہ کرانے کا فن جانتا تھا۔ اس کی 20ویں سالگرہ تک وہ عمائدین کی نظروں میں آ چکا تھا۔ 1855 میں عمائدین نے اس کا انتخاب کیا۔ 20 سال کی عمر میں زید بن خلیفہ ابوظہبی کا حکمران بن گیا۔ اگرچہ زید ابھی نوجوان تھا، لیکن اس کے کندھوں پر تقدیر کا بوجھ پڑ گیا۔ لمبا قد، چمکتی آنکھیں، کم گو لیکن پورے تیقن کے ساتھ فیصلے اور عمل کرنے والا۔ اب اس کے پاس تخت تو تھا، لیکن سلطنت ابھی بھی بکھری ہوئی تھی۔ قبیلوں کے پرانے گھاؤ ابھی بھرے نہیں تھے، دشمنیاں ابھی بھی برقرار تھیں۔ قطر مغرب سے بار بار حملہ آور ہوتا تھا۔ موتی نکالنے کے لیے تشکیل دیا گیا بحری بیڑا کمزور پڑ چکا تھا۔ برطانوی بحریہ اور فوج ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ زید یہ سب دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا اور نئی فتوحات کے لیے پرعزم اور تیار تھا۔ زید بن خلیفہ تخت نشین تو ہو چکا تھا، لیکن صحرا جھکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنے دور حکمرانی کی پہلی دہائی میں اس نے تیزی سے کچھ کلیدی فیصلے کیے۔ ہر بڑے قبیلے میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں کی، دشمنوں کو خون کے رشتوں میں تبدیل کر دیا۔ 1879 میں باغی قباست گروہ کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا۔ ایک بھی گولی چلائے بغیر برسوں کی سرکشی ختم ہو گئی۔ 1870 کی دہائی کے آخر تک ابوظہبی کی سلطنت ایک وسیع علاقے تک پھیل گئی، جس کی حدود لیوا سے عمان کی سرحد تک تھیں، لیکن ایک بہت بڑی سلطنت کا خطرہ ابھی بھی منڈلا رہا تھا، برطانوی سلطنت۔ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی، جو دنیا کے 1/4 حصے پر حکمرانی کرتی، سمندروں پر عبور رکھتی اور ہندوستان کے راستے کو ایسے گارڈ کرتی، اس کی ایسے حفاظت کرتی جیسے وہ کوئی مقدس دیوتا ہو۔
زید نے خلیج میں جنگی کشتیوں، بحری فوج، اس کا بغور مطالعہ کیا، پورا ایک انالیسس کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اکیلے اس کی ریاست ان طاقتور بحری طاقتوں کے لیے ایک آسان شکار ہے۔ اگر وہ برطانیہ سے اتحاد کر لے تو وہ ناقابل تسخیر بن سکتا ہے۔ اسی لیے جب برطانیہ نے 1892 میں ٹروشل معاہدہ پیش کیا تو زید اس پر دستخط کرنے والا پہلا اہم حکمران تھا۔ معاہدے کے تحت وہ تحفظ کے بدلے کسی دوسری غیر ملکی طاقت سے معاملہ طے کرنے کے حق سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے اپنی آزادی کا ایک حصہ مکمل تحفظ کے عوض بیچ دیا۔ یہ مغرب کا خلیجی ممالک میں پہلا قدم تھا، متحدہ عرب امارات میں پہلا قدم تھا، ابوظہبی میں پہلا قدم تھا، وہ قدم جو وہ اب بھی ویسے ہی جمائے بیٹھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے آقا برطانیہ تھا اور اب امریکہ ہے، اور کسے معلوم کہ آگے چل کر شاید اسرائیل ہو۔ خیر حضور، اس معاہدے کے بعد صحرائے عرب کو ایک نیا نگہبان مل گیا۔ برطانوی تحفظ کے نتیجے میں زید کے پاس ترقی کے لیے ایک مستحکم معیشت تھی۔ موتی تلاش کرنے والی کشتیوں کا بیڑا بڑھ کر 400 سے زیادہ کا ہو چکا تھا۔ ٹیکسوں کی آمدنی بڑھ رہی تھی جو عروج پر 60,000 پاؤنڈ سالانہ تک پہنچ گئی۔ اس نے العین میں فلاج آبپاشی کے نظام کی اثر نو تعمیر کی، ریگستان کو سرسبز باغوں میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنے دور میں نئے قلعے تعمیر کیے، نئے کنویں کھدوائے، ابوظہبی کو ٹروشل کوسٹ کا بلا مقابلہ حاکم بنا دیا۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، تجارتی راستے کھلے اور بکھرا ہوا بنی یاس قبیلہ ایک متحد اور خوشحال قوم بن گیا۔ زید نے قبیلوں کے ایک مجموعے کو ایک سلطنت میں ڈھال دیا۔ 1909 میں زید اعظم 74 برس کا ہو چکا تھا، وہی لامبا قد، آنکھوں میں اب بھی ویسی ہی چمک، لیکن ریگستان نے آخر کار اسے آ لیا۔ کئی ہفتوں تک وہ قصر الحسن کی ٹھنڈی چھاؤں میں پڑا رہا۔ اس کے بیٹے اپنے والد کے گرد موجود تھے، وہ جانتے تھے کہ انجام قریب ہے۔ 18 مئی کی رات اس نے اپنے بیٹوں کو آخری بار اپنے بستر کے پاس بلا کر ہر ایک کو دعا دی اور طلوع صبح کے وقت جان آفری کے سپرد کر دی۔ وہ شخص جس نے اپنے خون، اپنے پسینے سے ریت پر ایک سلطنت کھڑی کر دی، مر چکا تھا، اور تخت ایک مرتبہ پھر خالی تھا، اور حسب روایت پھر سے خنجر نکل آئے۔ 1909 کا سال، خالی تخت، سب سے بڑا بیٹا خلیفہ بن زید جو واضح وارث تھا، اس نے تاج کو ٹھکرا دیا، اور اس نے یہ تاج تاریخ میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار دہرایا۔ آپ کو آگے بتائیں گے۔ اس نے بہت سے بھائیوں کو خنجر سے مرتے دیکھا، خاندانی قلعے کے اندر بار بار خون بہتے دیکھا۔ وہ تاج کا طالب نہ تھا، اس لیے تاج دوسرے بیٹے طہنون بن زید کے حصے میں آیا، جس کا آدھا جسم پہلے ہی پولیو کی نظر ہو چکا تھا، اسی لیے وہ بے اولاد تھا۔ طہنون خاموش اور محتاط طبع تھا۔ اس نے 1909 میں تخت سنبھالا کیونکہ کوئی اور تخت پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ 3 سال تک اس نے قصر الحسن کے سائے سے حکومت کی، قبائل کو اکٹھے رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کی بیماری بڑھتی گئی، اور 1912 میں طہنون قدرتی موت مر گیا۔ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ جانشینی کا سلسلہ پھر سے ٹوٹ گیا۔ اب اقتدار تیسرے بیٹے حمدان بن زید کے پاس آیا۔ حمدان اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ مقبول تھا۔ اس نے شادیوں اور احسانات کے ذریعے حمایت حاصل کی، لیکن 1922 میں پھر سے خنجر نکل آئے۔ اس کے چھوٹے بھائیوں سلطان اور صقر نے رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے قلعے پر دھاوا بولا اور حمدان کو اس کی نیند میں قتل کر کے خزانے پر قبضہ کر لیا، وہ خزانہ جو تقریباً خالی تھا۔ سلطان نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ خون کا کھیل پوری شدت سے واپس آ چکا تھا۔ ابوظہبی میں اقتدار کی منتقلی کبھی پرامن نہیں رہی۔ جانشینی کا کوئی طے شدہ قانون نہیں تھا۔
ہر بیٹا تخت کا دعویٰ کر سکتا تھا، ہر ماں ایک دھڑے کی لیڈر تھی۔ ایک ریگستان میں جہاں حکمرانی کا مطلب بقا تھا، تخت کا حقدار وہی ٹھہرتا جس کے خنجر کی دھار سب سے تیز ہوتی۔ یہ اس علاقے کی بے رحم ثقافت تھی، مارو یا مارے جاؤ۔ سلطان اب بے چینی کے عالم میں تخت نشین تھا، جبکہ سلطنت ایک معاشی بحران میں دھسنے والی تھی۔ صدیوں سے خلیجی موتیوں کے دم پہ جیتے اور مرتے رہے تھے۔ ہر موسم گرما میں ابوظہبی سے سینکڑوں کشتیاں روانہ ہوتی، ہزاروں غوطہ خور سمندر میں 40 فٹ گہرائی تک غوطہ لگاتے، 2 منٹ تک سانس روک کے شارک مچھلیوں، جیلی فش اور دوسری آبی مخلوق سے لڑتے اور بوریوں میں بھر بھر کر سیپیاں نکال لاتے۔ سب سے بہترین اور قیمتی موتی بمبئی، پیرس اور لندن جاتے۔ موتیوں کا کاروبار صرف کاروبار نہیں تھا، زندگی تھا۔ یہی کاروبار ہر قبیلے کا پیٹ بھرتا، ہر شیخ کو ٹیکس ادا کرتا اور کلے کو فنڈ دیتا۔ 20ویں صدی کے اوائل تک ابوظہبی کے بحری بیڑے میں 400 سے زیادہ کشتیاں تھیں۔ موتی ہی وہ واحد حقیقی دولت تھی جس سے یہ ریگستان آشنا تھا۔ پھر ایک دن کوکیچی میکیموٹو نامی ایک جاپانی سائنسدان نے سب کچھ بدل دیا۔ 1893 میں اس نے ایگو بے پر تجربات شروع کیے اور 1905 تک وہ مصنوعی موتی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1916 میں میکیموٹو نے پہلا بالکل گول بے عیب کاشت شدہ موتی حاصل کر لیا۔ اس نے اس تکنیک کو بہت جلد ایک صنعت میں تبدیل کر دیا اور 1920 کی دہائی تک عالمی منڈی میں جاپانی موتیوں کا سیلاب آ گیا، جو ہر لحاظ سے قدرتی موتیوں جیسے تھے، لیکن قدرتی موتیوں سے کہیں سستے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں تیار کیے جاتے تھے۔ قدرتی موتیوں کا کاروبار اچانک زوال پذیر ہو گیا۔ قدرتی موتیوں کی قیمتیں گر گئیں اور بچی کچی جو کسر تھی وہ عظیم کساد بازاری نے پوری کر دی۔ ابوظہبی میں کشتیاں چلنا بند ہو گئیں، غوطہ خور ساحل پر بیکار بیٹھے رہتے، کپتان اپنے عملے کو تنخواہیں دینے سے قاصر تھے، خاندان کے خاندان بھوکے مرنے لگے۔ وہ خزانہ جو کبھی 60,000 پاؤنڈ سالانہ سے بھرا رہتا تھا اب خالی پڑا تھا۔ موتیوں کی معیشت سب کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ سلطان اب ایک ایسی ریاست پر حکمرانی کر رہا تھا جس کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے، خزانہ خالی تھا، قبائل اپنے حصے کا تقاضا کر رہے تھے۔ حریف شیخوں نے کمزوری کی بو سونگھ لی۔ وہی قلعہ جس میں کبھی دولت کی ریل پیل ہوا کرتی تھی، اب وہاں مفلسی، بھوک، شکووں اور تقاضوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ سب کو نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا تھا، کچھ ٹوٹنے والا تھا۔ 1926 میں ایک رات سلطان نے اپنے سوتیلے بھائی سکر کو قلعے میں رات کے کھانے پر دعوت پر بلایا۔ کھانے کے دوران بھی تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ It was in the air, tension، کیونکہ سکر ایک سازش کر رہا تھا۔ جیسے ہی قہوہ پیش کیا گیا، سکر نے ایک پستول نکالا اور فائر کر دیا۔ سلطان میز پر گر گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا خالد سینے میں گولی لگنے کے باوجود زخمی حالت میں رات کے اندھیرے میں رینگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ سکر قلعے پر قابض ہو گیا اور خود کو حکمران قرار دے دیا۔ وہی خاندان جس نے وفاداری کے حلف اٹھائے تھے ایک بار پھر خون میں نہا گیا۔ وہ رات، وہ لمحہ تھا جب آل نہیان کا خاندان ایک بار پھر سرعام ایک دوسرے کے قتل پر اتر آیا۔ یہ اب قبائل یا علاقے کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ بھائی کا بھائی سے مقابلہ تھا، اسی قلعے کے اندر جو زید نے بنوایا تھا۔ سکر کا دور حکومت مختصر اور بدگمانیوں سے بھرا تھا۔ اس نے تحفظ خریدنے کے لیے وہابیوں کو خراج دیا، جس سے قبائل اس سے دور ہوتے گئے۔ وہ ہر کسی پر شک کرتا۔ 1928 میں خلیفہ بن زید، وہ بڑا بھائی جس نے تخت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا۔ اس نے طاقتور مناصیر قبیلے کو اکٹھا کیا، قلعے کا محاصرہ کیا،
سکر کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور اسے ریگستان میں پھانسی دے دی۔ قتل کے اس کھیل کا رکنا ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کھیل کا ختم ہونا بہت ضروری تھا، اور جس نے یہ کام سر انجام دیا کسی کو اس سے اس کی توقع بھی نہ تھی۔ ایک عورت جس کا نام سلامہ بنت بندی القبیسی تھا، جو طاقتور قبیصات قبیلے میں پیدا ہوئی، وہی قبیلہ جس نے کبھی النہیان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ایک نوجوان عورت کے طور پر اس کی شادی سلطان بن زید سے ہوئی، جو زید اعظم کے بیٹوں میں سے ایک تھا۔ دونوں کے آگے سے 4 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے خامند کو 1926 میں کھانے کی میز پر اس کے سوتیلے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا۔ اس نے اس کے قاتل سکر کو قلعے پر قبضہ کرتے دیکھا۔ اس نے خاندان کو انتقام کے نہ ختم ہونے والے چکر میں خود کو تباہ کرتے دیکھا۔ ہر قتل، ہر بغاوت، ہر خوف کی رات کے دوران سلامہ طوفان کا خاموش مرکز بنی رہی۔ 1928 میں قلعہ ابھی تک سکر کے خون سے داغدار تھا، خزانہ خالی تھا، موتی نکالنے والے بحری بیڑے ساحل پر گل سڑ رہے تھے، خاندان بدگمان، مسلح اور تھک چکا تھا۔ عمائدین کو خوف تھا کہ قتل کا ایک اور دور خاندان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ سلامہ نے اپنے 4 زندہ بچے بیٹوں کو قلعے کی ٹھنڈی چھاؤں میں جمع کیا۔ اس نے انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور ان کے درمیان قرآن مجید رکھا، اور ان سے قرآن پر عہد لیا، قسم لی کہ کوئی بھائی کبھی کسی دوسرے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک ایک کر کے تمام بھائیوں نے قسم کھائی اور کلام پاک پر حلف اٹھایا۔ اس ایک لمحے نے ممکنہ طور پر النہیان کی سلطنت کو بچا لیا۔ ایک ماں نے وہ کر دکھایا جو جنگجوؤں کی نسلیں نہ کر سکیں۔ اس نے محض اخلاقی قوت سے امن قائم کر دیا۔ کئی دہائیوں میں پہلی بار خاندان نے سکہ سانس لیا۔ ابوظہبی تھک چکا تھا، دیوالیہ ہو چکا تھا اور سکڑ رہا تھا، لیکن ریگستان نے اپنے سینے میں اب بھی ایک آخری راز چھپا رکھا تھا۔ ریت کے نیچے گہرائی میں ایک قدیم سرمایہ ہلچل مچا رہا تھا، ایک ایسا سرمایہ جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ حلف اٹھایا جا چکا تھا، قتل کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ خاندان نے سلطان کے زندہ بچ جانے والے سب سے بڑے بیٹے کا انتخاب کیا اور 1928 میں صرف 23 سال کی عمر میں شخبوت بن سلطان کو ابوظہبی کے تخت پر بٹھا دیا۔ بزرگوں نے اسے خاص طور پر اس لیے چنا کیونکہ وہ بہت محتاط اور نظم و ضبط کا پابند تھا اور حالیہ خونریزی کے اثر سے پاک بھی تھا۔ شیخ شخبوت ایک ایسا انسان جسے محرومی نے ڈھالا تھا، دبلا پتلا، زاہدانہ مزاج، گہری تیز نظر جس سے کچھ بھی چھپ نہ پاتا، جو کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بے حد احتیاط سے حکومت کی، ایک ایک روپیہ قلعے کے اندر لوہے کے صندوق میں جمع کرتا رہا۔ ابوظہبی اب بھی بے حد غریب تھا۔ کھجور کی چھتوں کی جھونپڑیاں، کھلی نالیاں، خاندان کھجوروں اور سوکھی مچھلیوں پر گزر بسر کرتے۔ شخبوت کا ماننا تھا کہ صحرا نے اسے سب سے بڑا سبق یہ سکھایا کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے وہ بے حد کنجوس تھا، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس زاہدانہ حکمران کو بھی علم تھا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ 1938 میں اس نے پیٹرولیم کنسیشنز لمیٹڈ کے ساتھ پہلی تیل کی رعایت پر دستخط کیے، پہلی ڈیل پر دستخط کیے، اور پھر وہ جو دستخط کی فیس تھی اس کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے آنے لگے۔ تیل ڈھونڈنے کے لیے ڈرل سے ریت میں کھدائی کی جاتی، لیکن کچھ نہ نکلتا۔ ہر بار یہی ہوتا، ایک کے بعد ایک، ناکامی پہ ناکامی، ناکامی پہ ناکامی، یہ بس تھوڑا تھوڑا پیسہ آتا رہا۔ لیکن ضدی سیاہ سونا اب بھی ٹینوں کے نیچے چھپا تھا۔ باہر نکلنے سے گریزا،
انکار کر رہا تھا۔ اور جہاں تک شیخ کی بات ہے، اسے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس ریگستان کے نیچے سے کچھ کبھی بھی ملے گا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے صدیوں سے سوئی عرب تاریخ کی سب سے بڑی دولت جاگنے والی ہے۔ 1939 میں دستخط کے بعد برطانوی کمپنی نے راستر میں ڈرل کی، خشک کنواں نکلا۔ ہر سال رگز نیچے جاتے اور خشک واپس لوٹتے، اور یہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ آخرکار ابوظہبی میرین ایریاز کے زیر انتظام سمندری ڈرل نے رگ شائف کے سمندری تہ کو چیر کر پھاڑ کر نیچے جھانکا۔ 6 اکتوبر کی صبح تیل کا ایک سیاہ فوارہ آسمان کی طرف اچھلنے لگا۔ ابوظہبی کی تاریخ میں پہلا تجارتی تیل بہاؤ بہترین تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں پتا چلا کہ وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ پوری امارات کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ 1962 میں ابوظہبی کے تیل سے لدا پہلا ٹینکر داس جزیرے سے روانہ ہوا۔ صحرا نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ شائف میں اس ایک ضرب نے پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابوظہبی نے ایک غریب شیخ ریاست سے امیر ترین ملک بننے کے سفر کا آغاز کیا۔ آخرکار تیل بہنے لگا۔ 1962 تک خام تیل سے بھرے ٹینکر ہر ہفتے داس جزیرے سے روانہ ہونے لگے۔ وہ صحرا جس نے صدیوں تک اپنے لوگوں کو بھوکا رکھا، اچانک تصور سے بھی زیادہ امیر ہو گیا۔ پیسہ اتنی تیزی سے آنے لگا کہ گننا مشکل ہو گیا، لیکن اس کا عشر عشیر بھی قلعے سے باہر نہیں جاتا تھا۔ شخبوت بن سلطان نے اس سیاہ سونے کو بہتا دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اسے محتاط رہنا ہے۔ موتیوں کی تجارت سے دیوالیہ پن کا سبق، وہ گھاؤ اسے بھولا نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس نے کسی بھی قسم کا ترقیاتی کام کرانے سے انکار کر دیا۔ سڑکیں، اسکول، ہسپتال، بجلی گھر کچھ بھی نہیں بنایا۔ اس نے بینکوں کو ابوظہبی آنے سے روک دیا، میونسپل ریکارڈ جلا دیا اور ہر غیر ملکی تاجر سے 20% منافع کا تقاضا کیا۔ ایک ایک پیسہ لوہے کے صندوقوں میں جمع ہونے لگا، جبکہ لوگ ویسے کے ویسے غریب ہی رہے۔ 1960 کی دہائی کے وسط میں اس کے چھوٹے بھائی زید کو احساس ہوا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ اس نے اپنے علاقے میں اسکول اور ہسپتال بنوائے، اسے ایک سرسبز نخلستان میں بدل دیا، اور وہ پورے ملک کو ایسے ہی تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ خاندان دیکھ رہا تھا کہ شخبوت لاکھوں جمع کر رہا ہے، جبکہ امارات جمود کا شکار ہے۔ سرگوشیاں مایوسی میں تبدیل ہونے لگیں۔ وہ برطانوی جو اب تک شخبوت کو برداشت کرتے آئے تھے، اب اسے ایک رکاوٹ سمجھنے لگے۔ صبح سویرے کروشل عمان سکاؤٹس نے خاموشی سے قصر الحسن کا گھیراؤ کر لیا۔ زید کے بیٹے اور وفادار کزنز نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ کوئی گولی نہیں چلی۔ شخبوت کو خاندان کی طرف سے خط پہنچایا گیا، دستبردار ہو جاؤ نہیں تو تم زبردستی ہٹا دیے جاؤ گے۔ قلعے کے اندر گھنٹوں تک کشیدہ مذاکرات کے بعد شخبوت سر بلند کر کے قلعے سے باہر نکلا اور جہاز میں سوار ہو کر پہلے بحرین اور پھر بیروت کو روانہ ہو گیا، کسی بھی خون خرابے کے بغیر۔ یہ بغاوت ایک ہی صبح میں ختم ہو گئی۔ زید بن سلطان اب ابوظہبی کا نیا حکمران بن گیا۔ برطانوی پولیٹیکل ریزیڈنسی آفس نے اعلان کیا کہ شیخ شخبوت، جو خلیج فارس میں تیل پیدا کرنے والی ریاست ابوظہبی کا حکمران تھا، اسے اس کے خاندان کے افراد نے معزول کر دیا۔ اس کی جگہ اس کا بھائی شیخ زید بن سلطان النہیان ابوظہبی کا نیا حکمران ہے۔ ایک کنجوس کی جگہ صاحب بصیرت بھائی اب ابوظہبی کا نیا حکمران تھا، اور صحرا کی قسمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ النہیان، ہاؤس آف النہیان کی کہانی ابھی جاری ہے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان اس پوری کہانی کا سب سے کی کیریکٹر ہے۔ اس نے النہیانز کی، ابوظہبی کی، متحدہ عرب امارات کی، عرب خطے کی، خلیجی خطے کی قسمت کیسے بدلی، یہ انشاءاللہ تعالی ہاؤس آف نہیانز پارٹ 2 میں
کل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.